السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد رئیس کوثر قادری مدھوبنی بہار سے آج ایک اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو یعنی کہ بقرعید کے بعد 18 ذی الحجہ کی جو تاریخ آتی ہے، کچھ مسلمان بھائی ہمارے عید غدیر مناتے ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید غدیر ہے کیا، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عید غدیر کے تعلق سے کیا موقف رہا ہے۔ تو آج ہم ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک نئی جانکاری، ایک نئی انفارمیشن آپ تمام حضرات کو ملے گی اس ویڈیو کے ذریعے سے، تو آپ ویڈیو پر مکمل بنے رہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے جب مکۃ المکرمہ سے واپس ہو رہے تھے تو ایک مقام آتا ہے، اور اس مقام کا نام ہے غدیر خم۔ یہ وہ مقام ہے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پڑتا ہے، اور یہاں سے یمن کا راستہ پھوٹتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یمن کے بہت سارے صحابی آپ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، اور یہ وہ مقام تھی جہاں سے یمن والے جدا ہو رہے تھے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اسی خطبے کا نام ہے خطبہ غدیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطبے میں ایسی کون سی بات ہوئی تھی جس کی بنیاد پر کچھ لوگ اس کو عید کا نام دے دیا اور عید کا دن منانا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، بڑی غور طلب بات ہے کہ واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے حضرت علی کے تعلق سے شکایت پیش کی تھی، حضرت علی کے تعلق سے شکایت پیش کی تھی۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شکایت پر حضرت علی کو اپنے پاس بلایا، اور ان کے ہاتھ مبارک کو اپنے دست مبارک سے لگا کر کے یوں کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اس کا بالکل سیدھا سادہ اور آسان لب و لہجہ میں ہم اس کا ٹرانسلیٹ اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اصل لب و لباب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور اسی مولا پر جا کر کے کچھ لوگوں کا اختلاف بنتا ہے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہوا کہ مولا کا معنی جانشین ہوتا ہے، مولا کا معنی اپنا خلیفہ، اپنا قائم مقام ہوتا ہے، مولا کا معنی جو میرے بعد کوئی اس مسند کا جو رہبر ہوگا، مسند نشین ہوگا، وہ اس معنی کو لے کر کے حضرت علی کو نبی کے بعد پہلا خلیفہ، نبی کے بعد جانشین ہونے کا، نبی کے بعد ان کے نائب ہونے کا یہ کچھ لوگوں نے تصور کیا۔ لیکن اہل سنت والجماعت نے کہا کہ نہیں، اگر میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بعد حضرت علی کو اگر نائب بنانا ہوتا اور اس کا اگر اعلان کرنا ہوتا، تو پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں مکۃ المکرمہ میں 1 2 نہیں، 1000 2000 نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر بھی آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو آپ نے اس خطبے کے درمیان، اس خطبے کے دوران کیوں نہیں حضرت علی کو اس جملے کے ساتھ مشرف کرتے ہوئے آپ نے یہ اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہمارے بعد کوئی اگر جانشین ہوگا تو حضرت علی ہوں گے، کوئی میرا نائب ہوگا تو حضرت علی ہوں گے؟ میرے عزیزوں، اس بات سے کلیئر بات یہ پتہ چلتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اپنے بعد جانشین بنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کو اصلاح کرنا مقصود تھا جو حضرت علی کے تعلق سے شکایت پیش کر رہے تھے، جو غدیر خم کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے لوگوں، حضرت علی سے شکایت نہ کرو، بلکہ حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو میرے عزیزو، یہ بات پتہ چل گیا کہ غدیر خم میں
چند حضرات کے درمیان آپ نے یہ اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد آپ نے حضرت علی کی فضیلت، حضرت علی کا رتبہ، حضرت علی کی مرتبیت اور ان کی افضلیت کا اعلان کرنا مقصود تھا، نہ کہ اپنا قائم مقام بنانا مقصود تھا، نہ کہ اپنا جشن ظاہری وصال کے بعد جانشین بنانا مقصود تھا، چونکہ ظاہری وصال کے بعد جانشین کا حق جسے ملنا تھا وہ حضرت صدیق اکبر ہی تھے اور حضرت صدیق اکبر ہی ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہی ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین ہی ہے، بعدہ چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم ہے۔ جب تمام اصحاب نے ان ترتیب کو تسلیم کیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان ترتیبوں کے خلاف جانے کا؟ میرا عزیزان ملت اسلامیہ، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کو اس مقام سے ولایت کا تاجدار بنایا گیا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، کیا حضرت علی غدیر خم کے بعد ہی ولایت کے تاجدار بنے؟ غدیر خم کے بعد ہی ولایت کے سردار بنے؟ کیا اس سے قبل حضرت علی ولایت کے سردار نہیں تھے؟ کیا اس سے قبل حضرت علی ولایت کے تاجدار نہیں تھے؟ میرے عزیزوں، حضرت علی کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ حضرت علی کے تم غدیر خم کے بعد ولایت کا تاجدار سمجھتے ہو، غدیر خم کے بعد ولایت کا سردار سمجھتے ہو، لیکن اہل سنت والجماعت عالم ارواح میں جب حضرت علی کی روح تھی اس وقت بھی حضرت علی ولیوں کے سردار اور سربراہ تھے، اور غدیر خم میں بھی تھے، غدیر خم کے بعد بھی رہے، غدیر خم سے پہلے بھی رہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ اس کنفیوژن میں نہ رہے، بلکہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اہل سنت والجماعت کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ رافضیت اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے لبادے پہن کر کے اپنی جو غلط حربیں ہیں اس کو اپنا کر کے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کا دن ہے، اور اس دن کو حضرت عثمان ذو النورین کے ہم اور آپ عرس مناتے ہیں، ان کی نام کا ہم فاتحہ دلاتے ہیں، ان کے نام کو ہم یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت عثمان ذو النورین کے تعلق سے جو محبت، جو انسیت، جو لگاؤ، جو پیار، جو محبت لوگوں کے درمیان ہے، غدیر خم کا ایک ظاہری لبادہ پہنا کر کے حضرت عثمان غنی کی اس محبت کو لوگ دور کرنا چاہتے ہیں، اس محبت کو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت میرے عزیزو، یہ سازش ہے، اس سازش کو ہم اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ 18 ذی الحجہ کو کوئی عید غدیر نہیں ہوتا ہے، اسلام میں صرف 2 عیدیں ملی ہے، وہ ہے عید کا مبارک دن، بقرعید کا مبارک دن، اور اس کے بعد ہفتوں کا ایک عید جو کہلاتا ہے، جو چھوٹا عید کہلاتا ہے۔ ہم اور آپ اہل سنت والجماعت کا موقف رہا ہے کہ جمعہ ہفتوں کا عید ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی دن کو عید تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور غدیر خم کا واقعہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ کسی معتبر کتاب اور احادیث میں ہے، ہاں لیکن غدیر کا واقعہ، غدیر خم کا خطبہ یہ معتبر کتابوں میں ملتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اس میں حضرت علی کی افضلیت اور مرتبیت کا بیان کیا گیا ہے، ہم اس کے قائل ہیں، اور یہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ حضرت علی کل بھی ولایت کے تاجدار تھے، آج بھی ولایت کے تاجدار ہے، صبح قیامت تک ولایت کے تاجدار رہیں گے، حتیٰ کہ جنت الفردوس میں بھی آپ ولایت کے تاجدار ہی رہیں گے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو آپ ان گمراہیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، عید غدیر نہ منائیے۔ یہ سراسر ہمارے اور آپ کو حضرت عثمان غنی کی محبت کو دور کرنے کی خاطر ایک سازش رچائی گئی ہے جو رافضیت کی جانب سے آئی ہے۔ میرے عزیزو، اس رافضیت کی چال کو سمجھیے اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔